جو عورت بے حیا ہو کے نکلتی ہے یا وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اور خاص طور پہ اب تو نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے سب کچھ چل رہا ہے، ٹک ٹاک اپلیکیشن ہو گئی اور یوٹیوب کے چینلز ہو گئے اور مختلف قسم کی ایپس ہیں جہاں پہ صرف پیسے کمانے کے لیے، مونیٹائز کرنے کے لیے اپنی عزت کی دھجیاں اڑا دی گئی، دوپٹے اتر گئے، کپڑے اتر گئے، اور پوری دنیا کو کیا ہے کہ ایک اپنی طرف مائل کیا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ میرا چینل، میری ایپ، میری آئی ڈی جو ہے وہ فیمس ہو جائے، اور جتنے زیادہ میرے ویوز ہوں گے اتنے مجھے پیسے ملیں گے۔ پہلے یہ کام ہوتا تھا فزیکلی گراؤنڈ کے اوپر کہ عورتیں اپنی عزتوں کو بیچ کے پیسے کماتی تھیں، اب آن لائن ہو رہا ہے۔ تو گراؤنڈ پہ جب ہوتا تھا تو تب سلیکٹڈ جگہیں ہوتی تھی، اب آن لائن ہو رہا ہے تو کیا ہے کہ پورے دنیا کے ہر گھر میں اس کی ایکسیسیبلٹی ہے۔ تو بے حیائی جو پھیلی ہے وہ جس اماؤنٹ سے اور جس لیول پہ پھیلی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ نارمل سچویشن میں کم ہوتی تھی پہلے۔ تو کیا ہوا کہ ایک طرف تو یہ بے حیائی ہوگی، اور اوپر سے پھر دوسری طرف تکبر، کہ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ احساس ہونا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، واقعی ہم لوگ ایک غلط ڈائریکشن میں چلے گئے تھے، وقتی طور پہ شیطان کی دعوت میں ہم آگے، اور ہم نے ریئلائز نہیں کیا کہ ہم کس رب کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، کس رب کی غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، کیا ہوا کہ تکبر بھی کیا، نہیں کچھ نہیں ہوتا، میرا پروفائل سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تکبر، اور کیا ہوا کہ جب انسان نے جب ترقی کی نا، تو انسان، دیکھیں انسانی ایک فطرت ہے، جب انسان کمزور ہوتا ہے نا، ویک ہوتا ہے، تو اس فطرتی طور پہ اس کی ڈیپینڈنسی جو ہے نا وہ کسی طاقتور ذات کی طرف ہوتی ہے، ایک نیچرلی اس کے اندر نا ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو وہ اللہ پہ اس کا بھروسہ، اللہ پہ توکل، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں، اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی تو میں بڑے نقصان میں ہوں گا، تو سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، جب انسان کے پاس شہرت آتی ہے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب تو میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسے کے ذریعے سے یہ کام بھی کر لوں گا، یہ کام بھی کر لوں گا، یہ کام بھی کر لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود انڈیپینڈنٹ ہوں، میں پاورفل ہوں، میں ہر فیصلے خود کر لوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ تکبر ہو گیا۔ تو انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب انسانوں کے پاس ٹیکنالوجی آئی، اور ٹیکنالوجی اس لیول پہ چلی گئی کہ کیا کہتے ہیں جی، اب ہمارے پاس سیٹلائٹ کمیونیکیشن موجود ہے، اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہم 1 میٹر تک ایکوریسی سے دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو انسان چل رہے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے، کون کدھر سے آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ سے انٹروڈیوس کروا دیے ہیں، ہمیں ہر انسان کی ایک ٹرانزیکشن کا پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کب کدھر جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے موبائل انٹروڈیوس کر دیے ہیں، ہر شخص کے جیب میں موبائل ہے، اس کے اوپر جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم آن ہے، وہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی چلتا ہے ہم اس چیز کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ کون سا شخص کیا کر رہا ہے۔ تو ہم نے ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ کنٹرول کر لیا ہے، قابو پا لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا تکبر، یہ ٹیکنالوجی کا تکبر۔ اور اسی طرح دوسرا تکبر کیا؟ اکانومی کا تکبر۔ ہماری اکانومی سب سے سٹرونگ ہے، ہم سپر پاور ہیں، ریس آف سپر پاورز، کہ کون دنیا میں سپر پاور بنے گا، اس کی ریس لگی ہوئی تھی، اور ڈیفرنٹ کنٹریز اس ڈائریکشن میں بھاگ رہے تھے کہ ہم سپر پاور بننا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ٹائم دیا اس چیز کو کہ دیکھو کوئی سپر پاور نہیں ہوتا، ایک ہی پاور ہے جو سپریم پاور ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لو گے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ ہر پوسٹ، ہر سوشل میڈیا کی نیوز، ہر نیوز پیپر کی نیوز میں جب کرونا وائرس لکھا آتا ہے تو یہ میرے آپ کے لیے ریمائنڈر ہے کہ پلٹو اپنے رب کی طرف۔ یہ وائرس تمہارے لیے اللہ کی طرف کنیکٹ ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنے رب کو پہچانو کہ جس نے ایک وائرس بھیجا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہاری پوری اکانومیز کو ہلا دیا ہے۔ اگر تم اس طاقتور رب کی طرف پلٹو گے، اس طاقتور رب کو اپنے ساتھ لے لو گے، تو تبھی تمہاری نجات ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ تکبر میں رہے، اگر تم نے ابھی بھی اپنے تکبر کو نہیں چھوڑا، ابھی بھی تم نے اس رب کو نہیں مانا کہ وہی سب طاقت رکھتا ہے، تو تمہارے ان حالات سے نکلنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔